أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری سی بہنیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سسٹر رفت پوچھنے کے لیے. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. آپ کی آخری عشرے کی دوڑ کیسی جا رہی ہے؟ دوڑ اچھی چل رہی ہے؟ الحمدللہ. میں سوچ رہی تھی وہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہماری سسٹر ہے، انہوں نے شیئر کیا تھا کہ کبھی آپ نے گھوڑے کی ریس دیکھی ہے؟ جب وہ بالکل ویری فاسٹ، جب گھوڑا فنش لائن کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کی جب سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، اصل میں تو اس کا مالک جو ہوتا ہے نا اس کو ایڑ لگا دیتا ہے، تو پھر وہ تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم نے بھی نا اپنے آپ کو ایڑ لگانی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے. سبحان اللہ، کیونکہ اب ہمیں بھی تو فنیشنگ لائن نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور یہی تو دن ہے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ صحابہ کرام رمضان کے بعد آنے والے اگلے 6 مہینے رمضان میں کیے ہوئے اعمال اور عبادات کی قبولیت کی دعا کرتے تھے. سنا ہے کبھی آپ نے یہ؟ بالکل. اور اس کے بعد آنے والے مہینوں میں اگلے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرتے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، اگلے 6 مہینے تک، 6 مہینے نا بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. آپ سوچئے ابھی اگلے کچھ دنوں میں آنے والے دنوں کی جو مصروفیت ہوتی ہے عید کے بعد اور شوال، اور تو ہم نے رمضان میں کیا کیا اکثر ذہن سے محو ہو جاتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ کرام کے لیے 6 مہینے تک، اگلا مہینہ، پھر اس کے بعد اگلا مہینہ، پھر اس کے بعد اگلا مہینہ، اعمال کی قبولیت کی دعا کرنا، اس سے ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، یعنی جو بھی عبادات کرتے ہیں، ہمیں کتنا یاد رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ربنا تقبل منا، کتنا یاد رہتا ہے. میں کہیں سن رہی تھی کہ مریم علیہ السلام جو تھی، ان کی والدہ نے اپنے بدن میں، ان کے پیٹ میں جو اولاد تھی، اللہ کی راہ میں دینے کی نظر مانی تھی. یاد ہے نا وہ بات؟ آپ نے پڑھی ہوگی. تو اتنا بڑا سیکریفائس تھا وہ کہ اپنی اولاد کو، سبحان اللہ، ہسبینڈ بھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، بچہ بھی ایک ہی، اور اس کو آپ اللہ کے نام، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور آپ اس کو دے رہے ہیں. کتنا بڑا سیکریفائس تھا. اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منی. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی. اب آپ دیکھیے کعبہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر، بیت اللہ، اتنا بابرکت، اتنا باعزت، اتنا بلند مرتبہ کام، اور پھر کیا کہا؟ ربنا تقبل منا. تو ہم تو ٹوٹی پوٹی سی کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر عمل کے بعد اللہ سے دعا کریں ربنا تقبل منا. اس کورس میں جو چیز میں نے سیکھی اور میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنے ساتھ باندھوں گی، اور یہ کہ میں کچھ بھی کروں گی نا، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گی ربنا تقبل منا. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، مجھے وہ جانتا ہے سب کچھ، لیکن وہ منہ سے کہنا
اور وہ لکھا جانا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بات ایک بہت اچھی مزے کی بات بتاتی ہوں. سبحان اللہ، جب میں یہ پڑھ رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کرو. عمل سے زیادہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو اس سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کرو. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اللہ نے میرا ایک بھی عمل قبول کر لیا ہے تو یہ بات مجھے زیادہ خوش کرتی ہے، کیونکہ جیسے آپ کے سامنے آیت میں لکھا ہوا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے ہی قبول کرتا ہے، صرف متقین سے. یہ انما کا لفظ ہے نا، یہ کہتا ہے صرف اور صرف وہ متقین سے ہی قبول کرتا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ نے کوئی کام کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ چیز کتنی خوبصورت ہے کہ آپ متقین کی لائن میں آ جاتے ہیں ایک دفعہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے. دعا مانگنا ضروری ہے. اور اچھا، علماء کہتے ہیں، کیونکہ میں سوچی تھی کہ ہم عمل کرتے ہیں نا، کبھی دل چاہتے کہ پتہ چلے کہ عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو علماء کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے عمل کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں؟ کچھ کیا نشانی ہے، کچھ پتہ ہے؟ سسٹر شیرین آپ بتائیے، کسی کو کچھ آئیڈیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا عمل قبول ہوا؟ کیسے، کچھ انڈیکیشنز کیسے پتہ چلیں گے؟ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا دیکھیں، عمل کرنے کے بعد ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اطمینان، سکون سا آ جاتا ہے. جیسے اس کی ایک میں آپ کو استقامت، جزاک اللہ خیر سسٹر شیرین، یہ ون آف دا پوائنٹ ہے کہ نیکی پر استقامت ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن پہلا پوائنٹ یہ کہ عمل کرنے کے بعد ایک خوشی، ایک راحت، ایک اطمینان، ایک سکون سا آ جاتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر عمل کرنے کے بعد خوشی اور اطمینان اور سکون محسوس ہو تو یہ ایک سائن ہے کہ عمل کی قبولیت ہوئی، کیونکہ رب شکور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. تو آپ دیکھیے نا، وہ قراری، بے قراری جو ہے، وہ قرار، وہ سکون، وہ محبت، وہ اطمینان، وہ خوشی ہوتی ہے جب قبول ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ تھا، جیسے کہ سسٹر شیری نے شیئر کیا، کہ یو کنٹینیو اینڈ گرو ان یور گڈ ڈیڈ. رمضان میں جو بھی آپ نے عمل کیے، مثلا فار ایگزامپل نمازوں کا اہتمام کیا، وقت پر نماز پڑھنے شروع کی. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ کہ یو سی دی انسگنیفیکینس آف یور ایکشن، کہ ہر دفعہ آپ اپنا عمل بہتر کرتے ہیں تو آپ کو پچھلا عمل نا کم نظر آتا ہے، اور اس کے لیے آپ استغفار کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل پہلے فجر ہم تھوڑا دیر سے پڑھتے تھے، مگر جب فجر وقت پر پڑھنے لگے تو جب ہم پہلے فجر وقت پہ نہیں پڑھتے تھے تو اس کا ہمیں انتہائی احساس ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. سو نیکیوں میں قبولیت کی، عمل کی قبولیت کی دعا کرنا. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عمل کی قبولیت کی دعا، تو دعا اور اس کی قبولیت کے لیے ایسی کون سی چیزیں شامل ہیں جو دعا کی قبولیت کو یقینی بناتی ہیں؟ کون سے ایسے کام میں کروں کہ میری دعا کی قبولیت ذرا یقینی سی ہو جائے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، اخلاص. سسٹر مریم پرفیکٹ الحمدللہ. اور بتائیے. نہیں، میں نے آپ کو بتا رہی ہوں، پہلے آپ بتائیے پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اخلاص، اچھا، اور بتائیے. استغفار، اچھا الحمدللہ. اور کچھ؟ پاکیزگی، جزاک اللہ خیر. طہارت، ٹھیک ہے. اور سسٹر مریم، سسٹر ریحانہ. گناہوں کو ترک کر دینا، ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کورس سے سوچ کے بتائیے کون سی ایسی کام ہے جو آپ کریں گے تو آپ کی دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے گی. کون سے ایسے کام ہیں؟ چھوٹا ہو مگر لگاتار ہو. نیت، تسبیح. اچھا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے درود پڑھیں گے. سسٹر شیرین سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے ثنا کریں گے الحمدللہ. سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد درود پڑھنا الحمدللہ. پھر بتائیے اور کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، وہ بھی شامل ہے. ضروری نہیں ہے مگر وہ بھی شامل ہے.
قبولیت کی اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا، استغفار کرنا، گڑ گڑانا، عاجزی، دعا، خوف اور امید کے ساتھ دل میں احساس پیدا کرنا، خشیت پیدا کرنا، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ، گڑ گڑا کے دعا مانگنا. سو دعا خوف اور امید کے ساتھ مانگنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول کرتا ہے. اور پھر تکرار سے مانگنا، ماشاء اللہ، یقین سے مانگنا، الحمدللہ، العاجزی سے مانگنا. بڑی پیاری بات ہے الحمدللہ. ایک چیز یہ کہ انکلوڈ phrases that prophet praises، مسنون دعائیں، اور پھر یہ بھی کہ excellence perfected، سچا دعا hardly rejected. سبحان اللہ. آج ہم اپنی روزمرہ زندگی کے انتہائی ضروری لین دین کے بارے میں دعائیں سیکھیں گے، جو ہے قرض. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے معاملات میں قرض کسی نہ کسی طرح ہماری زندگی میں شامل ہے. قرض ادا کرنے اور قرض ادا نہ کرنے میں جنت میں جانے اور جنت میں نہ جانے کا فاصلہ ہے. اس لیے اس کو جاننا اور اس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنی پیاری پیاری استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے، بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم قرض کی ادائیگی کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے غم اور پریشانی اور مصیبت سے بچنے کی دعائیں پڑھی تھی. انسانی غموں میں سے ایک بڑا غم قرض کا غم ہوتا ہے. قرض ایک مصیبت ہے جس سے چھٹکارا پانا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کی آخرت کی نجات کے لیے بڑا ضروری ہے. اس لیے انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کے علاوہ یعنی قرض کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے. عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو مال اللہ کی نعمت ہے. مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اس پر انسانوں کی معیشت اور انسانوں کی مصلحتوں کا دار و مدار ہے. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، پس اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ
اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ مال کا درست استعمال قابل تعریف ہے اور ناجائز استعمال قابل مذمت ہے۔ مال کمانا، مال میں محنت کرنا پسندیدہ ہے، لیکن مال کا غلام بن جانا ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کا مال ہرا بھرا اور شیریں ہے۔ مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو، پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا، یعنی خود کمایا اور پھر دوسروں پر جو ضرورت مند تھے ان پر خرچ بھی کیا۔ لیکن جس شخص نے ناجائز ذرائع سے مال جمع کیا تو اس کی مثال اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی مال انسان اگر صحیح طریقے سے کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو بہت بڑے فائدوں کا حامل ہے، اور اگر غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے اور غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے وبال کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کو مباح قرار دیا ہے، یعنی جائز ہے، کیونکہ انسان کبھی مال کا محتاج ہوتا ہے، اسے اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے یا کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین نے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ انسان ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کر سکے، اور خصوصاً قرض لینے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط اور اس کے آداب بھی متعین کیے کہ قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو دینی اور دنیاوی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ قرآن مجید میں قرض کے احکام کے بارے میں تفصیلی ہدایات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں آتی ہیں، جو ایک طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات واضح کر دیے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک مقرر وقت تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو یہ پہلی ہدایت ہے، اور اس کے بعد اور بھی دیگر ہدایات ہیں جو قرض کے لین دین کرنے والے قرآن مجید کی اس آیت سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک قرض دینے کی بات ہے، یعنی قرض دینا، ایک ہے قرض لینا اور ایک ہے قرض دینا، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات تہائی رات کو قرض دینے کے لیے پکارتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ پھر فرماتا ہے، کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ بطور قرض لیتے ہیں، یعنی کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا۔ تو یاد رکھیے، بندوں کو قرض دینا صدقے کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قرض صدقہ، ہر قرض صدقہ ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی ڈھیر مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جس نے 2 بار قرض دیا، ایک بار آیا بندہ اس کو دے دیا، پھر دوسری بار آ گیا پھر دیا، تو اس کو اتنا مال، یعنی ایک مرتبہ جو دیا گویا اس نے وہ صدقے میں دے دیا۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق گردن آزاد کرنے، یعنی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دودھ کا عطیہ دیا، یعنی کسی کو دودھ گفٹ کیا، یا چاندی قرض دی، یا کسی کو راستہ بتایا، اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کسی کو دودھ پلانا یا قرض دینا یا پھر راستہ بتانا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ عام طور پر جب انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ اس جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، پہلے تو انسان کو گھر سے باہر کے سفر پہ راستہ نہیں ملتا تھا، اور اب تو ہمیں اپنے گیجٹس کے اندر
بہت سے رستے تلاش کرنے پڑتے ہیں. تو جب آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گائیڈ کر دیں تو تھوڑے سے اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنا اس طور پر کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، یہ بھی صدقہ ہے اور غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. قرض کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت اور کتنے اخلاص کے ساتھ دیا، پھر اس کے مطابق زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صدقہ تو انسان اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے، یعنی صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، اور جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ صدقہ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی. لیکن جب کوئی قرض مانگنے آتا ہے، کوئی قرض کا سوال کر بیٹھتا ہے، تو انسان کا دل کچھ نہ کچھ ضرور تنگ پڑتا ہے کہ اب میں اپنی ضروریات میں سے نکال کر اپنا مال اس کو دے دوں، مجھے کیا ملے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ سود کی لعنت ایجاد ہوئی کہ میں نے اگر اپنا مال کسی کو دیا ہے تو مجھے دنیا میں ہی انسٹنٹ اس کا فائدہ ملنا چاہیے، یہیں پر مجھے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پرسنٹیج واپس ملنی چاہیے. اور اس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا. تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ دعا جو قرآن مجید میں بھی آتی ہے اور اس کا کچھ حصہ سنت سے بھی ہے، جس کے پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آیت کے آخر میں آتا ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. یہ دعا کا حصہ ہے جو آیت کے آگے لگایا گیا ہے. اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھا دوں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ اسے تم سے ادا کر دے گا. اے معاذ یہ دعا پڑھو. اور اس کے بعد یہ پوری دعا اللہم مالک الملک سے لے کر ان رحمت من سواک تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی بے پناہ قوت اور قدرت کا اظہار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف بھی ہے کہ ہر قسم کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وہی ہے جو اپنی مخلوق میں سے زمین میں جس کو چاہتا ہے بادشاہت، دولت، علم، اقتدار اور پاور کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. خیر کے سارے خزانوں کا مالک وہی ہے. اصل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کوئی روک نہیں سکتا جسے اللہ عطا کرے اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ نہ دے، جس سے اللہ روک دے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو خیر اور بھلائی کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اور اگر انسان قرض جیسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے. ابن عباس کہتے ہیں اور انس بن مالک بھی دونوں روایت کرتے ہیں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنی امت سے فارس اور روم کی بادشاہت کے فتح ہونے کا وعدہ کیا تو منافق اور یہود کہنے لگے کہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی مکہ ابھی فتح ہوا ہے اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے. محمد کیسے فارس اور روم کی بادشاہت کر سکتے ہیں؟ فارس اور روم والے تو ان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت مضبوط ہیں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کافی نہیں، یہاں تک کہ وہ فارس اور روم کی بادشاہت کی توقع لگا رہے ہیں؟ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے وہ چھین لے. یعنی انسان اپنی سوچ میں بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے، اس میں ابنڈنس نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے تو کہیں وسیع ہیں، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی انسان کے دل پر کوئی ایسی گھبراہٹ چھانے لگے، چاہے مال سے متعلق ہو، چاہے کسی اور انسان کے مسئلے سے متعلق ہو، تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کرے. یعنی اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے، اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے، اس سے تضرع اور عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پکارے اس کو، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجیے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، یعنی ساری بادشاہت کا تو مالک ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ نمبر 1، دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب تیرے کنٹرول میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کا بھی مالک ہے، اور جو بندوں کے ہاتھ میں ہے، جو بندوں کی پوزیشن میں، اس کا بھی تو مالک ہے، مالک الملک. اور پھر اسی طرح بندوں کو کوئی بھی چیز دینے کا اختیار تیرے پاس ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ نبوت ہو. کیونکہ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنا دیا گیا، بلکہ ہر نبی کے بارے میں اس کی قوم کو اعتراض رہا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے نبوت عطا کرے، جس کو چاہے مال دے، جس کو چاہے علم دے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے کوئی اقتدار دے، اور اسی طرح ان کو ریورس بھی کرنے پر پوری طرح قادر ہے. کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ حقیقی مالک اللہ ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، چاہے آسمان پہ نظر آنے والے سورج اور چاند، آج صبح اگر چاند آپ نے دیکھا ہو تو چاہے دن کو نکلا ہوا سورج ہو، رات کو نکلا ہوا چاند ہو، فل مون ہو، سارے کے سارے جو ہیں وہ رات ہو دن ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے، سب اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اسی کے مطابق طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. وہی ان کو بنانے والا ہے، وہی ان کو چلانے والا ہے، وہی ان کی رفتار مقرر کرنے والا ہے، وہی ان کے فائدے پہنچانے والا ہے، وہی ان کے نقصان سے بچانے والا ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے ایک مقرر وقت تک کے لیے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں. اور پھر ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے لیے ساری بادشاہت ہے. اسی طرح سورۃ یاسین میں آتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی طرح تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اگر وہ فیصلہ کر لے زندگی دینے کا تو کوئی موت نہیں دے سکتا، اور اگر اس نے زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا بھر کے ڈاکٹرز بھی مل کر کسی کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتے.
اس معاملے میں بھی پورا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے. پھر رزق کا مالک بھی وہی ہے، ہمارے جسم کا مالک بھی وہی، آنکھ، کان، دل، دماغ، سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کون ان کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے. أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو سمع اور بصر کا مالک ہے، وہی مالک ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی جس رب کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں، ذرے سے لے کے پوری کائنات تک، عرش تک، ہر چیز کا مالک وہ ہے، تو پھر کیا فرض بنتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے مانگا جائے اور اس کی عظمت کا احساس دل میں رکھا جائے، اسی کو سب سے بڑا سمجھا جائے. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا مال یا اختیار یا اقتدار یا کوئی اسکل یا ہنر یا علم، کوئی ڈگری، کوئی عہدہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کر دے گا، جبکہ اصل اختیار کا مالک تو اللہ ہے. اس لیے ہر معاملے میں اس کو پکاریں. لوگ آپ کے ساتھ انصاف کریں تب بھی، لوگ آپ کے ساتھ ظلم کریں تب بھی اسی کی طرف رجوع کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالک الا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. پھر یہ کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ مالک ہے بلکہ کلی مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، وہ ذات کے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ کبھی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کسی چیز کا حقیقی مالک ہو. یہ وقتی طور پر جو چیزیں ہماری ملکیت میں دے دی گئی ہیں، جن چیزوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں، یہ صرف ٹیمپرریلی ہے. جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس میں سے کوئی کسی بھی چیز پر آپ کا اختیار نہیں ہوگا. جب تک آپ زندہ ہوتے ہیں، آپ مثلاً خود کمانے والے ہوتے ہیں، اپنے اولاد پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو پاکٹ منی بھی دیتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ یہ اس طرح اور اس طرح خرچ کرنا اور ان کاموں میں نہیں لگانا. لیکن انسان کی وفات کے بعد جب اس کا مال تقسیم ہوتا ہے تو اس کی انسٹرکشن کہاں ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. پھر اولاد چاہے تو صدقہ کر دے، اولاد چاہے تو کسی غلط کام میں لگا دے، کچھ بھی کرے، پھر آپ کا تو کوئی اختیار نہیں. ہمارا اختیار ہمارے جسم پر، یعنی آنکھوں کانوں پر، یا ہماری اولاد پر کسی حد تک، یا ہمارے مال پر کسی حد تک، یہ صرف اور صرف چند دن کی بات ہے جو دنیا کا کچھ حصہ ہے، اور یہ بھی اصل میں اللہ نے دے رکھا ہے. اور اس میں بھی ہم پوری طرح کلی طور پر مالک نہیں ہوتے، یعنی اس میں بھی صرف اتنے کے مالک ہے جتنا اللہ کا اذن ہوتا ہے. باقی چیزیں ہوتے ہوئے بھی، بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی ہم کر نہیں پاتے کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ غیر اللہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین میں ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کو مالک سمجھیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا کریں، اپنی محتاجی اور فقر کا اظہار اس کے سامنے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟ اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا مانگتے ہیں. اور آج کل کتنا اچھا موقع ہے، ہر کوئی سحری کے لیے اٹھتا ہے، تو اس وقت یہ دعائیں تو کم از کم کر لیں. کوئی حاجت ہے تو مانگ لیں. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں؟ کیا چاہیے مانگو،
عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں؟ کیونکہ رات کا آخری حصہ وبالاسحار هم یستغفرون گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ دو خاص چیزیں. اور پھر عمومی دعا، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی کوئی بھی دعا جو آپ کریں. پھر فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس میں بادشاہت کی تمام اقسام موجود ہیں، یعنی عقل کی بادشاہت، صحت کی بادشاہت، اخلاق حسنہ کی بادشاہت، حکم کو جاری کرنے اور قدرت کی بادشاہت، محنت کی بادشاہت، سرمایوں کی ملکیت کی بادشاہت، ہر طرح کی بادشاہت، ہر طرح کا ملک، یعنی ہر طرح کی کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا، یہ سب شامل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کرتا ہے، تو تل ملک دیتا ہے، ہمیں کلی مالک نہیں بناتا، دیا ہے اس نے، رکھو امانت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، کوئی مال چلا جاتا ہے یا اولاد میں سے کوئی چلا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دل کو قرار دے دیتا ہے کہ میرے بندے نے خوشی خوشی امانت واپس کر دی. یہ ہماری جان بھی کیا ہے، یہ ہمارا بدن کیا ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اور ایک دن ہمیں یہ واپس لوٹا دینی ہے جو اس کا اصل مالک ہے. یعنی ہم بے اختیار ہیں، ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، اصل مالک اللہ رب العزت ہے، مطلقاً اختیار اسی کے پاس ہے. تو چونکہ اللہ مالک بناتا ہے، بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اللہ نے دیا ہوتا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس پر اللہ ہی کی مرضی کے مطابق تصرف کرے. وہ کس طرح چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کیسے استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کان کہاں استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں کہاں استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنا مال کہاں استعمال کریں. جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہی ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی جب چاہے ان کو واپس بھی لے سکتا ہے. اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ کچھ بھی واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اصل اختیار تو اس کا، اصل مالک تو وہی ہے. تو تنزع الملک، تو ملک کو کھینچ لیتا ہے. تو نزع کا ایک معنی لے لینا اور ایک معنی روک دینا، یعنی جس کو تو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے دے کے پھر وہ واپس لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، یعنی دینے کے بعد پھر چھین لیتا ہے. کیونکہ سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے لیے ہیں. لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اور جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. قارون کو بڑے بڑے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس سے واپس بھی لے لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اس لیے ہمیں کسی معاملے میں غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میں ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرے پاس ہے. یہ 4 ہلاک کر دینے والے کلمات ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. انا خیر منہ، انا میں، لی الیس لی ملک مصر. انا خیر منہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے. اور الیس لی ملک مصر فرعون نے کہا تھا. اندی میرے پاس ہے. قال انما اوتیتہ علی علم اندی قارون نے کہا تھا. نحن اولو قوت، ہم قوت والے ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ ملکہ سبا جو تھی اس کے درباریوں نے کہا تھا. لیکن ان سب کی قوت اور پاور اور ان کے اختیارات اور ملکیت پھر کہاں گئی؟
یہ عام لوگوں جیسے نہیں تھے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی قوتیں تھی، بہت بڑا بڑا اختیار تھا، وہ چلا گیا تو پھر ہم جیسے معمولی لوگوں کا کیا حال ہے. اس لیے کسی بھی چیز پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. عزت کا معنی طاقت اور غلبہ بھی ہوتا ہے، صرف بادشاہت ہی نہیں. یعنی عزت و ذلت کا مالک بھی ہے، یعنی کہ یہ بادشاہت کے ساتھ بھی لازم ہے اور اس کے علاوہ بھی. یعنی اطاعت کے ذریعے عزت اور نافرمانی کے ذریعے ذلت دیتا ہے، مدد دے کر عزت اور مغلوب کر کے ذلت دیتا ہے، مال دے کر عزت اور محتاج کر کے ذلت دیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں. لیکن اللہ اپنے اولیاء کو ذلیل نہیں کرتا. اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، پھر بھی ان کا نقصان ہو جاتے ہیں. وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن خود بعض اوقات مغلوب ہو جاتے ہیں. وہ دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں لیکن خود کبھی محتاج ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے عوض ان کو اجر عظیم دینا چاہتا ہے، ان کو مزید نوازنا چاہتا ہے. وہ چھوٹی چیز لیتا ہے اور ہمیشہ بڑی دیتا ہے، چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے. بعضوں کا دونوں جگہ دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں دیتا ہے، کمی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بہت کچھ دینے والا ہے. تو جو بندے اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی مدد مانگتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اس نے وعدے ہی کر رکھے ہیں. اس کے برعکس جب انسان خود پسند بنتا ہے اور اکڑتا ہے اور غرور کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں زبان سے نکال لیتا ہے تو بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ذلت سے دوچار کر دیتے ہیں. بیدک الخیر، خیر تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے. یعنی ہر طرح کی خیر اللہ کے پاس ہے. اور ید کا لفظ یہاں پورے مکمل کنٹرول کے لیے بھی ہے نا، یعنی اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. خیر کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز خیر ہے جس میں بندے کے لیے مصلحت اور فائدہ ہوتا ہے. یعنی ہمارے لیے ہر فائدے کی چیز خیر ہے. یہ خیر خواہ دنیا کے کاموں میں ہو یا آخرت کے کاموں میں ہے. رزق ہے، صحت ہے، علم ہے، مال ہے اور نیک عمل، یہ سب خیر ہی خیر ہے. ان سب پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ بیدک الشر، کیونکہ والشر لیس الیک، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر خیر شر رکھ دیا ہے، لیکن وہ جس بندے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے حساب سے اس کے لیے خیر یا شر بن جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر ہی کا کام کرتا ہے، شر کا کام نہیں کرتا. لیکن ایک ہی چیز آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بندے کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح کی وہی چیز دوسرے بندے کے لیے شر کا سبب ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں بعض لوگوں کے جسم میں نمک کی کمی ہو جاتی ہے، تو نمک تو بذات خود نمک ہے نا، وہ تو خیر شر نہیں ہے نا. لیکن وہ نمک ایک بندے کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے جس کے جسم سے نمک کم ہو رہا ہو اور وہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو یعنی کہ ایکسٹرا پہنچاتے ہیں. ایک بندہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کے لیے نمک زندگی ختم کرنے کا ذریعہ. اب نمک تو نمک ہے، تو اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک کو فائدہ دے رہا ہے ایک کو نقصان دے رہا ہے. تو نمک میں شر نہیں ہے، تو اس کے استعمال کرنے والے کی نسبت سے اس کے لیے فائدہ یا نقصان ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک تو ہے. تو پھر جب ہر چیز پر قادر وہ ہے تو ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور پھر اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ سارے اختیارات، ہر قسم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے. اس لیے اپنے قرضوں کی ادائیگی میں بھی، مالی مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے. یعنی انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن بعض اوقات کوششیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، یا یہ کہ وہ کوشش اس حد تک نہیں ہو پاتی باوجود کوشش کے جو ضروری ہوتی ہے، جو مطلوبہ ہوتی ہے. مثلاً آپ کو اگر اس چھت پہ چڑھنا ہے تو اس کے لیے اتنی سیڑھیاں آپ کو چاہیے جو چھت تک لے جائے. اگر آپ کی سیڑھی آدھے راستے تک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ چڑھ کے کھڑے رہیں، آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے. تو اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے،
وہ جتنا بھی کما لے، وہ جتنی بھی محنت کر لے، وہ 2 3 جابس کر لے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، اپنا فرض پورا کر سکے. اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کر دے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہ جاتی ہو. یہ ہے دعا کا کام. جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو قرض لینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. ہر معاملے میں انسان اللہ سے مدد مانگے، قرض سے بچے. طارق کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی اوفا سے سنا کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ قرض لے کے حج کر سکتا ہے، قرض لے کے چلا جائے. انہوں نے کہا وہ اللہ سے رزق مانگے، قرض نہ مانگے. یعنی قرض نہ لے، اللہ سے رزق مانگے کہ اللہ اتنی وسعت پیدا کر دے کہ وہ حج کر سکے. آج سے آپ یوں کہ 100 سال پہلے یا 50-60 سال پہلے لوگ صرف وہ خریدتے تھے جو ان کے پاس ہوتا تھا، اور شدید ضرورت جب پیش آتی تھی، کوئی اچانک بیماری آ گئی یا کوئی اور مصیبت آ گئی، تو وہ قرض لے لیا کرتے تھے. صرف اس وقت قرض لیا جاتا تھا جب شدید ضرورت ہوتی تھی. لیکن اس وقت ہر بندے کو قرض لینے پر ابھارا جاتا ہے. کریڈٹ کارڈ کی شکل میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح قرض کے تلے ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چیز خریدے جا رہے ہیں تو گویا آپ قرض پر ہی ایک طرح سے خرید رہے ہیں. اور پھر اگر آپ اس لمیٹڈ عرصے میں مقرر تاریخ تک وہ قرض ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ سود آ جاتا ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ صرف خواہشات پوری کرنے کی، ان کی ضرورت نہیں ہوتی چیزیں، چونکہ آسان ہے اس چیز کا حاصل کرنا. یعنی اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جن کے وہ حقیقی مالک نہیں ہیں، وہ ان کی پوزیشن میں نہیں ہے چیزیں، وہ سب قرض پر لی ہوئی ہیں، اور قرض اتنا زیادہ کہ سب کچھ بیک وقت دینے کی بھی ہمت استطاعت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ بلا وجہ ایسی چیزیں خریدنا اور اپنے آپ کو قرض تلے رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے. ابن ابی اوفا سے سوال کیا کہ ایک شخص حج کے لیے قرض لے سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. یعنی حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس وسعت ہے. اس پر تو فرض ہی نہیں جس کے پاس وسعت نہیں. وہ قرض لے کر کیوں حج کرنا چاہتا ہے؟ قرض لینا دراصل اپنے آپ کو امن سے نکال کر خوف میں مبتلا کرنا ہے. چاہے آپ کے بینک میں پیسے ہوں اور آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کا ڈیٹ جلدی ادا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے خریداری کریں بنسبت اس ذریعے کے کہ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں اور آپ قرض لے کے خریداری کریں اور پھر آپ کا قرض چکایا جائے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلا نہ کیا کرو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا قرض لے کر. یعنی جب آپ قرض لیتے ہیں، چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ کے اوپر ایک سٹریس ضرور آتا ہے. آج کی زندگی میں بہت کچھ انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتے ہوئے بھی وہ سٹریس کا شکار کیوں ہے؟ اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، کہ وہ قرض کے لین دین کو آسان سمجھتا ہے. جو شخص قرض سے پاک ہو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. یعنی ایسی زندگی گزارو کہ جس میں قرض نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، یعنی 3 چیزیں اس کے اندر نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1 تکبر نہیں اس کے دل، اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا. دوسرا ہے قرض، اور تیسرا ہے مال غنیمت میں خیانت، کہ اس کے پاس مال غنیمت ہے یا آپ یوں سمجھے کہ وہ اللہ کے مال کا مالک ہے، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ میں ڈونیشن رکھی یا اس کو کوئی امانت اس طرح کی دی اور پھر وہ اس میں خیانت کر لیتا ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا اپنی مرضی سے اس میں جس کام کے لیے کسی نے دیا وہ نہیں کرتا، کچھ اور شروع کر دیتا ہے. یعنی کسی کے مال کو اپنے اختیارات سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو شخص ان 3 چیزوں سے پاک ہوگا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. لہذا قرض میں زندگی بسر نہ کرے انسان. ہاں اگر کسی کے پاس کوئی شرعی مقصد ہو تو اس کے لیے قرض لینے کا جواز ہو سکتا ہے، یعنی شرعی طور پر ضرورت مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے، بشرطے کہ قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے. راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر اپنے خزانچی سے فرماتے تھے کہ جاؤ اور میرے لیے قرضہ لاؤ، اس لیے کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں ایک رات بھی ایسی گزاروں مگر یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہو. جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، یعنی اگر کسی نے جائز مقصد کے لیے قرض لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کا قرضہ بھی اترے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے. اور یہ کون شخص ہے؟ جو واقعی شدید ضرورت مند ہے، حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہے.
اس سلسلے میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض نہیں لینا ہوتا، لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو انتہائی شدید حاجت کا شکار ہے اور آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کسی سے قرض لے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو کوئی قرضہ نہیں دے گا، لیکن آپ کی چونکہ ایک ریلائبلٹی ہے، ٹرسٹ ہے لوگوں کو آپ پر، تو آپ کو کوئی دے دے گا تو آپ لے کر اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آپ اپنا قرضہ ادا کرتے رہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انسان آتا، آپ اس کو ننگا دیکھتے، یعنی اس کے پاس پراپر ڈریس نہیں ہے، تو مجھے حکم کرتے، میں جاتا اور قرض لے کر اس کے لیے چادر خرید لاتا، اسے پہننے کے لیے دیتا اور اسے کھانا کھلاتا۔ یعنی یہ ایک جائز صورت ہے جس میں انسان ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ادائیگی کی نیت کے ساتھ۔ جہاں تک قرض کے آداب کا تعلق ہے تو قرض کے تمام لین دین میں مدتوں کی تحدید ضروری ہے کہ کتنے عرصے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، اوپن اینڈ نہیں ہونا چاہیے، 10 دن کے لیے دے دیں، 10 مہینے کے لیے دے دیں، 10 سال کے لیے دے دیں، تو ٹائم پیریڈ الی اجل مسمى۔ دوسری بات یہ کہ لیتے یا دیتے وقت اس کو لکھنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کسی قرابت یا عداوت سے متاثر نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرض دار جب لوگوں کے حقوق کاتب کو لکھوائے تو اللہ سے ڈرے اور اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ نمبر 5، خرید و فروخت اور لین دین میں گواہ مقرر کرنا بہتر ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ نمبر 6، گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی۔ 2 عورتیں کیوں؟ تاکہ ان پر ذمہ داری کم آئے، بوجھ کم پڑے۔ نمبر 7، جب گواہ کی ضرورت پڑے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے حاضر ہو جانا چاہیے گواہی دینے کے لیے۔ قرض واپس مانگنے والے کو اجازت ہے کہ وہ سختی کر سکتا ہے، سختی سے واپس مانگ سکتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا، یعنی اپنی گفتگو میں وہ ہارش ہو گیا۔ آپ کے صحابہ غصے میں اس کی طرف بڑھے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ بات کہنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا 1 جانور اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو ہے لیکن اس عمر کا نہیں ہے جتنا اس کو دینا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرتا ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ قرض دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں دے رہا کہ میں تھوڑا اور انجوائے کر لوں کسی اور کے مال سے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرے، یعنی قرض خواہ کو کہا جائے کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے اس سے لے لو، تو وہ مان جائے اچھا ٹھیک ہے میں اس سے لے لیتا ہوں۔ قرض ادا کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود اگر کوئی ٹال مٹول کرے تو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے، یعنی لوگ پھر اس پہ باتیں بنانے لگتے ہیں، اس کی سزا کو جائز کر دیتا ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں عزت حلال کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے سخت کلامی کی جائے، اور سزا کا مطلب ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے، یعنی اس پر کوئی عدالت کی طرف سے پھر پنشمنٹ دی جائے۔ قرض کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ دیا، یعنی جب آپ لوٹاتے تھے تو زیادہ دیتے تھے، کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کا قرض دینا ہو اس کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے، یعنی آپ اس کو گفٹ نہیں دے سکتے۔ مثلاً آپ نے کسی سے قرضہ لیا، قرضہ لوٹانے کی بجائے آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں، یہ درست نہیں، یہ سود ہوگا۔ سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ستو اور کھجور کھلاؤں گا، اور تم ایک مکان میں داخل ہو گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث سنائی، تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں، اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تن کے یا جو کے دانے یا گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے، اسے قبول نہ کرنا کیونکہ یہ سود ہوگا، یعنی جس سے قرضہ لیا ہوا ہو اس کو گفٹ دینا سود بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کے قرضے کی ذمہ داری لے لی جائے، کسی غریب نے قرضہ لیا وہ نہیں ادا کر پا رہا تو اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔
مقدام کندی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر مر جائے وہ میرے ذمہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد کی کفالت بھی کریں گے اور اس کا قرضہ بھی ادا کریں گے. اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے، ورکرز کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، ایسے نان مسلم جن پہ آپ خرچ کریں تو وہ مسلمان ہو جائے، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ نیکی کے کام جو ہے، اور مسافر میں یعنی جس کے پاس اب سفر کی حالت میں کچھ نہ رہے، لٹ جائے. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اصل میں مسافر کو زکوٰۃ کیوں دی جائے گی، قرض کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو چلا جائے گا، وہ واپس کیسے کرے گا آ کے؟ تو اگر آپ کے پاس صدقات نہیں ہے تو آپ قرض ہی دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پورے کرے اور اپنے ملک چلا جائے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں، یعنی زکوٰۃ لینا حلال نہیں، سوائے 5 مواقع کے. نمبر 1، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے، کہ اگر وہ ایسی جگہ جاب کرتا ہے جیسے زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے یا کوئی اور، کہ جہاں زکوٰۃ کا لین دین ہوتا ہے، اکٹھی بھی کی جاتی ہے، ڈسٹریبیوٹ بھی کی جاتی ہے، اور وہ وہاں کام کرتا ہے، تو اس کی جو تنخواہ ہوگی وہ زکوٰۃ ہی کے مال میں سے ہوگی، وہ جائز ہے. نمبر 2، اپنے مال سے خریدنے والے کے لیے، یعنی زکوٰۃ کا مال کہیں بک رہا ہے تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے ہیں. نمبر 3، مقروض کے لیے، یعنی جس پہ قرضہ ہے وہ زکوٰۃ لے کے قرضہ ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ جینوئن ریزن کے لیے شدید ضرورت میں قرضہ لیا ہو. نمبر 4، جہاد فی سبیل اللہ میں. اور نمبر 5، ایک اس صورت میں کہ مسکین کو کسی نے کوئی چیز بھیجی ہو اور وہ اسے مالدار کی طرف ہدیے کے طور پر بھیج دے، یعنی غریب مسکین فقیر کو زکوٰۃ دی گئی، اس نے لے لی، رکھ لی، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا کوئی بہن بھائی ہے، کوئی دوست ہے، اس کو میں نے گفٹ دینا ہے. اب یہ مسکین اس مال کا مالک بن چکا ہے، اب زکوٰۃ والی کنڈیشن ہٹ چکی ہے، اب یہ اس کی ملکیت میں آ گیا مال. اس مال میں سے وہ اپنے کسی بہن بھائی وغیرہ کو کوئی تحفہ دینا چاہے دے سکتا ہے. پھر یہ کہ قرض معاف کر دینا بھی ایک نیکی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر 2 جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی. ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا تھا میں نیکی نہیں کروں گا، یعنی معاف نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ہوں، میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور ان کے کہنے کے انداز کی خوبصورتی تھی اور ان کا لحاظ تھا لوگوں کو کہ جیسے وہ کہتے تھے لوگ ویسے کر لیا کرتے تھے. کسی کا قرض ادا کرنے سے قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی نجات ملتی ہے. ابو قتادہ نے اپنے ایک قرض دار سے قرض کا مطالبہ کیا تو وہ ان سے چپ گیا، پھر وہ اس سے ملے تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں. ابو قتادہ نے کہا اللہ کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم. ابو قتادہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے، یعنی اس کا قرضہ معاف کر دے اگر واقعی وہ غریب ہے. لیکن بعض اوقات لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے اور ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ ظلم ہے. ان کو نہ بھی آپ معاف کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو حقیقی ضرورت مند ہے، مثلا کسی کی سیلری ہے وہ بہت محدود ہے اور اس نے کسی مشکل وقت قرضہ بھی لے لیا، اب سیلری سے تو مہینہ بھی نہیں گزرتا، وہ قرضے کے لیے کہاں سے رقم نکالے؟ تو ایسی صورتحال کو پھر دیکھ کے معاملہ کرنا چاہیے. ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادموں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی مفلس کو دیکھو جو میرا قرض دار ہو تو اس کو معاف کر دیا کرو، ممکن ہے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. آپ نے فرمایا موت کے بعد جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، کیونکہ وہ لوگوں کے قرضے معاف کر دیا کرتا ہے. یعنی جو نہیں دے سکتا نہ دے، جانے دو اس کو. خود سامنے بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شکریہ ادا کرے یا کوئی تعریف کرے. قرضہ معاف کرنے والے سے موت کے وقت فرشتے بھی درگزر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے فرشتے آئے اور پوچھا تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا میں اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو جو مقروض ہیں مہلت دے دیں یا محتاجوں کو معاف کر دیا کریں.
آپ نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا، یعنی اس کی جان آسانی سے لی۔ قرضہ معاف کرنے پر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب یہ کہ قرض ادا بھی کرنا چاہیے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جو قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قرضہ ہو اور وہ اس کی ادائیگی کا ارادہ اور نیت رکھتا ہو کہ میں نے دینا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی اور اللہ اس کے رزق کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ انسان کو قرض ادا کرنے کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہیں کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری رات مجھ پر آ جائے اور ان میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی ہو سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کے رکھوں۔ اگر کوئی شخص پوری کوشش کرتا ہے اور پھر بھی ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص قرض کا بوجھ اٹھائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوت ہو جائے لیکن وہ ادا نہ کر سکے تو میں اس کا ولی ہوں۔ یعنی دنیا میں جب آپ تھے تو آپ اس کی طرف سے ادا کر دیتے تھے اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس شخص کو آپ کی سفارش مل جائے۔ میت جو مال چھوڑ کر جائے اس میں سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ قرآن مجید میں پہلے وصیت کا ذکر آتا ہے اور بعد میں قرض کا، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر قرض پہلے ادا ہوگا۔ جو شخص قرض ادا کر سکتا اور نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی جان نکلنے میں مشکل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی یعنی وہ جو اوپر جاتی ہیں روحیں وہ اوپر نہ جا سکیں۔ قرض کی وجہ سے روح قید میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبے میں فرمایا کیا یہاں بنی فلان کا کوئی شخص ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کیا یہاں بنو فلان کا کوئی شخص ہے؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر پوچھا تو ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 بار پوچھنے پر تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ کس چیز نے روکا تمہیں؟ میں تو تمہاری بھلائی کی خاطر تمہیں پکار رہا تھا۔ تمہارا ساتھی اپنے قرض کے سبب قید میں ہے۔ سمرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے قرض ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی اس سے اپنا قرضہ مانگنے والا نہ بچا۔ یعنی یہ جو بندہ آیا تھا اس کا قرض آپ ادا کرنا چاہتے تھے تو زندہ ہے تب بھی، یعنی وہ ایک طرح سے جکڑا ہوا ہے، اور مر گیا ہے تب بھی۔ شہید سے بھی قرض معاف نہیں، یعنی شہید کی روح بھی معلق ہوتی ہے جب تک قرض نہ ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جن کے ذمہ قرض ہوتا۔ اگر ادا نہ کرنے کی نیت سے کوئی قرض لے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قرضہ نہیں دے گا، ادا نہیں کرے گا، وہ اللہ سے چور بن کے ملے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اور جو شخص قرض ادا نہ کرے اور اس کے بغیر ہی فوت ہو جائے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی نگاہ کو نیچے کیا، پھر اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سختی اتری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا اور ہم خاموش ہو گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا قرض کے بارے میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہو، پھر وہ زندہ ہو جائے، پھر اسے مار ڈالا جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر قتل کیا جائے اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یعنی قرض ایسی چیز ہے جسے لازماً ادا کرنا ہی چاہیے یا پھر معاف کروا لینا چاہیے۔ قرض ادا نہ کرنے والے کا قیامت کے دن نیکیوں سے قرض ادا ہوگا، یعنی چھوڑا نہیں جائے گا وہاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مقروض ہو کر مرا تو یاد رکھے کہ وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں تو نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا۔ یعنی اگر نیکیاں کم پڑ گئی تو جس سے قرضہ لیا تھا اس کی برائیاں لینی پڑے گی سزا بھگتنے کے لیے۔ قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ویسے تو ہر معاملے میں، لیکن خاص طور پر ایسے پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔
اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب زبیر کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کے کھڑا ہوا. انہوں نے کہا میرے بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کر دیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے. کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا میرے بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا، اور فرمایا بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا. عبداللہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات سمجھ نہ سکا. میں نے پوچھا اے میرے بابا من مولا کا، آپ کے مولا کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے قرض ادا کرنے میں جب بھی مجھے مشکل پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی، یا مولا زبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کر دے، تو ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی. پھر یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ابن قیم کہتے ہیں جو اپنے مسائل اور مشکلات اور اہم کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے جو بھی اس کو فکر میں ڈالتی ہے. یعنی جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا، حوالے کر دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیں گے. جتنا بندہ اللہ کے متعلق اچھا گمان کرتا ہے اور اچھی امید باندھتا ہے، سچا توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی آرزوؤں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا. لیکن ہم ہی بری بری باتیں سوچتے ہیں، قصور ہمارا اپنا، اسی لیے ہمارا دل چھوٹا ہوا رہتا ہے اور ہم اداس رہتے ہیں اور غمگین اور پریشان رہتے ہیں. پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنا گمان اللہ سے اچھا کر لیں کہ اللہ بہت اچھا کرے گا، اللہ تعالیٰ کر دے گا، اللہ ہے نا، اللہ کے ذمہ ہے، میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا، یا اللہ تو ایسا کر دے. یعنی مالک الملک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور اس سے اچھی امیدیں لگائے. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ سچا توکل کرتا ہے اپنے توکل کو بھی پرکھا کرے کہ کتنا سچا ہے. صرف کہنے کی حد تک تو نہیں کہ دل بھی یقین کر رہا ہے. اللہ کبھی بھی اس کی آرزوؤں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا. اللہ کسی امید باندھنے والے کی آرزوؤں اور امیدوں کو ناکام اور نا امید نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرتا ہے. اور ایمان لانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے، اس سے امید لگانے، اس سے اچھا گمان کرنے سے بڑھ کر سینے کو زیادہ فراخ اور وسیع کرنے والی کوئی اور چیز نہیں. یعنی اگر سینے کی گھٹن اور اندر ایک پریشانی اور ایک غم دبا ہوا اور چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے اچھی امیدیں لگائیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، تو انشاءاللہ دل کھل جائے گا. دیکھیں حالات تو وقت کے ساتھ ہی بدلتے ہیں جب اللہ چاہے، لیکن انسان جو بوجھ تلے دبا ہوتا ہے نا، اس بوجھ کا ہٹنا ضروری ہے، اس سٹریس کا دور ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھے اور اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے. ابن قیم کہتے ہیں اگر کوئی شخص پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا ارادہ کر لے اور اس کا اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو وہ اس کو ہٹا لے گا وہاں سے، اس کو بھی ہٹا لے، کیونکہ اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ سے مدد مانگی. کیونکہ جب اللہ سے بھروسہ کرتے ہیں نا، وہ اللہ سے مدد مانگتے، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور بندہ اس مشکل سے نکل آتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں مومن کو اللہ پر اچھا گمان کرنے سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نہیں دی گئی. قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب قرض کی ادائیگی کے لیے جتنی دعائیں ہیں وہ اس کارڈ کے اندر موجود ہیں، میں ان کا ذکر آپ سے مختصراً کر دیتی ہوں، لیکن اس کو اپنے پاس رکھیے. اور جیسے قرآن مجید ہے اگر بڑی سائز کا تو اس کے اندر بک مارک کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو جو کوئی بھی ایسی مالی مشکل کا شکار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں پڑھ کر ضرور مدد مانگے. ان میں سب سے پہلی دعا تو یہی ہے اللہم مالک الملک والی، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اور اس کے آخر میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو دنیا اور آخرت کا رحمان ہے، ورحیمہما، اور ان پہ رحم کرنے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ میرے بارے میں بھی اچھا فیصلہ فرما دیں اور رحمت مانگے اللہ سے. ارحمنی رحمتن تغنینی بہا ان رحمت من سواک، یا اللہ مجھ پہ ایسی رحمت کر دے جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے. مطلب انسان کو یہ ہوتا ہے نا، لوگ بڑے ظالم ہیں، لوگوں کے دل میں ذرا رحم نہیں، لوگ خیال نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی رحمت مانگنی چاہیے، اور وہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے گا. ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء
وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اے اللہ آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اگانے والے، تورات، انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے، میں ہر شر والی چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے بس تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں، تو ہی پوشیدہ ہے بس تیرے سوا کوئی نہیں. ہمارا قرض ادا کر دے اور ہماری محتاجی سے ہمیں بے پرواہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے کہ اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے رب کو پکارا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مائٹ اور قدرت، ہر چیز کا مالک ہے. پچھلی دعا میں بھی اللہ کی ملکیت اور اللہ کی قدرت بادشاہت کی بات تھی، یہاں بھی وہی بات ہے، کیونکہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے. اور عرش کی جسامت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے ایک صحرا میں پڑا ہوا رنگ ہو، اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ. تو آپ سوچئے کہ آپ کتنی بڑی بڑی چیزوں کا واسطہ دے رہے ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. اور پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اللہ کی قدرت ہے. اگر دعا کو آپ دیکھیں تو ایک طرف آسمان و زمین اور جو ان میں ہے بڑے بڑے مخلوقات، اور پھر عرش کا واسطہ، اور اس کے بعد سب سے چھوٹی چیز فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کا. گٹلی سے درخت نکلتے ہیں عموماً اور دانوں سے فصلیں اگتی ہیں، اس کا بھی رب تو ہے. ایک ایک ذرے کا رب تو ہے. یعنی اللہ کی قدرت نرالی ہے. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیزوں کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، پیدا کرتا ہے. اور پھر یہ کہ عظیم کتابوں کی بات کی گئی، تورات، انجیل اور قرآن کی. یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ اللہ کی بڑی چیزوں میں سے ہیں، یعنی بہت بڑا کلام ہے اللہ کا. اور قرآن کو فرقان کہا گیا کیونکہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے. آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہے، اس لیے ان کے ساتھ رب نہیں آیا، باقی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ رب آیا ہے. اگر دعا کو غور کریں، ان ساری چیزوں کو وسیلہ دے کر اللہ سے اپنی حاجت رکھی جائے، ہر قسم کی شر سے پناہ مانگی جائے، اور پھر اللہ سے حفاظت مانگی جائے. ہر جاندار کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، ان سب کے شر سے اللہ مجھے بچا لے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کا وسیلہ ہے. کتنی عظیم دعا ہے یہ. اسماء حسنیٰ میں انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء، انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. یعنی ان 4 اسماء کو بیان کیا گیا ہے. پہلا زمانے کے لحاظ سے تمام مخلوقات کا احاطہ کرتا ہے. دوسرا جگہ کے اعتبار سے زمانی احاطے پر الاول اور الآخر دلالت کرتے ہیں، اور مکانی احاطے پر الظاہر اور الباطن. اور پھر آخر میں دعا کیا مانگی گی؟ قرضے سے نجات دے دے اور فقر سے پناہ دے دے کہ آئندہ کبھی ضرورت ہی نہ پڑے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی اتنی بری چیز ہے کہ جس کو گناہ کے ساتھ یہاں مینشن کیا گیا ہے. گناہ جو ہے یہ انسان کو سزا کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح قرض انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کثرت سے مغرم اور مأثم سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب انسان پہ قرض چڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، یعنی اس سے برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ قرض کی وجہ سے بعض اوقات بندے اور طرح بھی گناہگار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے قرض سے پناہ مانگی گئی. اور یہ جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے یہ قرض سے پناہ کی دعا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری نہیں کہ قرض ہوتا تھا، وہ اس لیے بھی بار بار یہ دہراتے اور سکھاتے تھے کہ امت کو طریقہ آ جائے. ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے. اور اس میں چونکہ مال کا لفظ بذات خود آیا نہیں تو اس لیے ہر حرام سے بچا کے مجھے حلال کی طرف لے جا. اللہم اکفنا بحلالک، حلال ہمارے لیے کافی ہو جائے، تھوڑا بھی ہے تو بہت کافی ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم حرام کی طرف دیکھیں اور حرام سے اپنی خواہشات پوری کریں.
حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو قرض ادا کرنے سے عاجز ہو چکا تھا. اس نے عرض کیا میری مدد فرمائیے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے. اگر تمہارے اوپر سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا. کہا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج، عاجزی سے، سستی اور بخل سے، اور بزدلی سے، اور قرض چڑھ جانے سے، اور لوگوں کے غلبے سے. غلبۃ الرجال. اور ایک اور جگہ قہر الرجال آتا ہے. اس حدیث کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے لیے تلاش کر دو جو میری خدمت کرے جبکہ میں خیبر کے لیے نکلوں. ابو طلحہ اپنی سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا کے لے گئے. میں اس وقت ابھی لڑکا تھا جو بالغ ہونے کے قریب تھا. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتے تو میں آپ کی خدمت کرتا، یعنی چھوٹی بڑی چیزیں اٹھا کے لے آنا، رکھنا، چیزیں سیٹ کرنا. اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ آپ کی کثرت سے پڑھی جانے والی دعاؤں میں تھا. تو یہ آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہیں پر جہاں جو روزمرہ کی آپ کی دعائیں ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھ سکیں. اسی طرح شروع میں نے بات کی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اس کے لیے بہت زیادہ گنا اس کو بڑھا کے لوٹائے. ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا، جیسے کسی غریب کو کھلا دیا، کسی مسکین کی مدد کر دی، کسی مقروض کا قرض اتار دیا. اور جو اللہ کو قرض دینا ہے وہ دین کی اشاعت، دین کی دعوت، دین کی خدمت، دین کے کاموں میں لگانا ہے. یعنی دین کی تعلیم کے سلسلے میں، دین کی دعوت کے سلسلے میں، دین کی کتابیں چھاپنے، دین کو پھیلانے کے لیے جو انسٹرومینٹس، جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، جو جگہیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اخراجات پوری کرنے کے لیے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے اور اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹاتا ہے. وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. وہ کثیرہ کتنے ہیں وہ نہیں بتائے گئے. تو اس لیے آپ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو کہ ہے برکت والا، یا اس میں صدقہ کرنے کا اور اللہ کو قرض دینے کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے نیکی کے کاموں میں بھی ضرور استعمال کریں اپنے مال کو، تاکہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے اور کئی گنا بڑھا کے. کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے، ایک حفظ اسٹوڈنٹ ہے مثلاً، آپ نے اس کو اسپانسر کیا، وہ حفظ کر گیا، اب وہ ہر سال تراویح پڑھا رہا ہے، کون اس کے ساتھ شریک ہو گیا اجر و ثواب میں؟ جس نے اس کی فیس دے کر اس کو اس مقام تک پہنچایا. ایک طالب علم ہے جو دین سیکھ رہا ہے، اس کے بیٹھنے کی کرسی آپ نے خرید کر دی. یعنی ایک ایک کرسی تو آپ نہیں خریدتے، لیکن ایک مثال دے رہی ہوں، جس پر اس نے بیٹھ کے پڑھا، یا جس روشنی کو اس نے استعمال کیا، یا جس پانی کو اس نے استعمال کیا، وہ سارا اس کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں تھا. وہ تعلیم حاصل کر کے چلا گیا، اس نے 1000 لوگوں کو پڑھا دیا، سکھا دیا، آگے پھیلایا اس کو. جہاں جہاں تک وہ نور جائے گا آپ کی سپورٹ اس میں حصہ بن جائے گی. تو اس لیے خیر کے کاموں میں، فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہے. کیونکہ عام طور پر جو پرسنل لیول پر ہم ضروریات ہوتے ہیں وہ پورے کر کے بہت ایک سینس آف اچیومنٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن جہاں اجتماعی طور پر ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے، یا کسی باکس میں ڈالنا پڑتا ہے، یا ایسی جگہ دینا پڑتا ہے جہاں کوئی انسٹنٹلی ایکنالج نہیں کرتا، یا شکریہ نہیں کہتا، یا جزاک اللہ اس وقت نہیں بولتا، یا اپریشیٹ نہیں کرتا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. تو اس میں آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. 7 لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کا دایاں ہاتھ جو خرچ کرے بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا نکلا ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہی بے حساب بھی خرچ کیا کریں تاکہ اللہ بھی آپ کو بے حساب لوٹائے. کل ہم ہدایت پہ ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی وسلم علی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیں انشاءاللہ سے تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا.
چلیں جی الحمدللہ. اتنی خوبصورت باتیں ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, جب یہ پتا تھا مجھے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیسن کا ریویو کروں گی, تو دل پہ ایک بوجھ سا تھا, کیونکہ جو قرض دار ہوتا ہے نا, وہ جب اس سے گزرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ قرضہ چاہے 2 پیسے کا ہو یا بہت بڑا ہو, وہ پہاڑ ہی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اتنی ساری چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں. تھوڑا سا مذاکرہ کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا, ہمیں کیا یاد رہا, ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ آج جو میں باتیں یہاں سے لے کے جاؤں گی نا, وہ میری زندگی کا حصہ ہوں گی. دیکھیں, میں جب سے قرآن سے جڑی ہوئی ہوں, میں نے ایک چیز اپنے ساتھ باندھ دی, اور وہ یہ تھی کہ میں جو کچھ سیکھوں گی وہ میرے عمل میں ایک چیز میں ضرور لے کر آؤں گی. چاہے میں استاذہ کی کوئی دعا بھی بتاتی, جیسے فار ایگزامپل انہوں نے وہ دعا بتائی, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. میں نے جس دن سنی, میں نے اس کو اپنے ساتھ باندھ دیا. تو اپنے جو چیز آپ سیکھتے ہیں, دیکھیں قرض جو ہے نا, وہ لین دین ہے, ہر وقت کی لین دین ہے. شاید کسی پہ وہ بوجھ نہ ہو, مگر کسی پہ وہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے. اور استاذہ نے جو دعا بتائی رات میں جو پڑھنے کی جو وقت بتایا, وہ ایکچولی تہجد کے ٹائم کا ہے. سبحان اللہ, یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. اور آپ نے نوٹس کیا کہ استاذہ بار بار جو چیز کا ذکر کرتی ہے وہ کیا ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے, اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام. اب آپ کے سامنے یہ دعا ہے, مجھے بتائیے آپ اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کون سا ایسا نام, کون سی ایسی صفت ہے جس سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام, اس کی صفات یاد آتی ہیں. آپ کے سامنے دعا, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, الحی, جزاک اللہ خیر, مالک, الحمدللہ, مالک, ملک, الحی. اچھا, اور بتائیے, رازق, رزاق, ٹھیک ہے, اور الرازق, الرزاق, الملک. اچھا, اور کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ العزیز, زبردست ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا تؤتی, جو استاذہ نے یہ بتایا تھا نا کہ تؤتی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیا ہے آپ کو, آپ اس کے اونر نہیں ہیں. سبحان اللہ, قادر, سسٹر شیرین, بیسٹ, الحمدللہ, قادر, قدیر. اس کے علاوہ جب ہم یہ کہتے ہیں تؤتی, تو اس سے ایک اور نام یاد آتا ہے, معطی, عطا کرنے والا. سبحان اللہ. سو القدیر ہے, القدیر, المقتدر, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, المؤخر, الآخر, الحمدللہ. اچھا, استاذہ نے قرآن کی روشنی میں یہ کچھ ایسے کلمات بھی بتائے ہم کو جو کہ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ وہ تکبر کی نشاندہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے یہ آیتیں ہیں, قال انا خیر منہ, یہ کس کا قول ہے؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. شیطان کا. یہ شیطان کا قول ہے. اور شیطان نے اس میں سے کون سا ایسا کلمہ ہے, کون سا ایسا لفظ ہے جس سے تکبر کی بو آتی ہے؟ خیر منہ, کہ میں اس سے بہتر. نہیں, لفظ, ایک لفظ, ایک لفظ. ایک لفظ بتائیے. انا, جزاک اللہ خیر, الحمدللہ. قال یا قومی الیس لی ملک مصر, کیا اے میری قوم, کہا اے میری قوم, اس نے کہا کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ فرعون نے کہا, جزاک اللہ خیر. قال, اور اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جو کہ تکبر کی نشاندہی کرتا ہے؟ ایک لفظ بتائیے. لی, جزاک اللہ خیر سسٹر افشین. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے. یہ بات کس نے کہی تھی؟ کس نے؟ قارون نے کہا تھا. اور کون سا اس میں ایسا لفظ ہے؟ جیسے شیرین نے کہا یہ لکھا ہے میرا, میری چیز ہے. جزاک اللہ خیر. قالوا نحن اولو قوت, ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت والے ہیں. کون ہے یہ؟ استاذہ نے بتایا تھا.
وہ کون تھے طاقت والے, وہ کون قوت والے تھے, یاد ہے کسی کو؟ ملکہ سبا کے کوٹیئرز تھے, اس کے ملکہ سبا کے ایڈوائزرز تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم زیادہ طاقت. تو اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جو کہ تکبر کی پہچان ہے؟ نحنو. نحنو. کہنے لگا اس میں جو لفظ ہے, فار ایگزامپل لی, انا لی, عندی, اور نحنو, می, مائی, آئی ہیو, وی, یہ سارے سیلفش الفاظ ہیں, خود غرض الفاظ ہیں. جب آپ سیلفش نہیں ہوتے, جب انسان خود غرض نہیں ہوتا, تب وہ بے غرض ہوتا ہے. یا آپ یہ ہیں یا آپ وہ ہیں, یا آپ خود غرض ہیں یا آپ بے غرض ہیں, یا آپ سیلفش ہیں یا آپ سیلف لیس ہیں. جب سیلفش انسان ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. جب وہ سیلف لیس ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو مقدم رکھتا ہے. جب وہ دوسروں کے لیے سیلف لیس ہو جاتا ہے تو وہ صرف اس صورت میں سیلف لیس ہو سکتا ہے جب وہ سیکریفائس کرے, کیونکہ وہ اپنا دل مار کے دوسروں کو دیتا ہے. تو جب وہ اپنا دل مارتا ہے تو اس کو اردو میں کہتے ہیں قربانی, اور قربانی کا لفظ نکلا ہے قریب سے, اور وہ قریب کر دیتا ہے اللہ سے. قریب مجیب, اللہ آپ سے قریب ہے اور آپ قربانی کر کے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں. سو قریب ہوتا ہے قربانی کے ذریعے, اپنا وقت, اپنا مال, اپنی جان, جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے سیکریفائس کر رہے ہیں اپنا وقت سیکھنے کے لیے, علم, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کچھ جملے ہیں آج کی کلاس سے انشاءاللہ. صدقہ کا ثواب ڈیش گنا اور قرآن کا ثواب ڈیش گنا ہے. یہ کون بتائے گا؟ آج سب لوگ تھوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں. کہاں ہیں سب لوگ؟ صدقہ کا ثواب 5 گنا, 10 گنا, الحمدللہ, شیرین, اللہ مبارک. اور قرض کا ثواب کتنے گنا ہے؟ 18 گنا. بیوٹیفل سسٹر زرتاج. قرض معاف کرنے والے کو ڈیش درگزر کرتے ہیں. کون درگزر کرتے ہیں بھلا؟ کون درگزر کرتے ہیں؟ لوگ درگزر کر دیتے ہیں شاید. قرض معاف کرنے والے کو کون لوگ درگزر کرتے ہیں؟ اللہ, فرشتے. سسٹر سائمہ, اللہ مبارک, بالکل صحیح ہے. اچھا, کسی کا قرض ادا کرنے سے ڈیش کی سختی معاف ہوتی ہے. کس چیز کی سختی معاف ہوتی ہے؟ قبر قبر کی. کی سختی, موت کی سختی. قرض ادا کرنے سے آخرت کی سختی معاف ہوتی ہے. سبحان اللہ. قیامت کی سختی معاف ہوتی ہے. سسٹر افشین, پرفیکٹ. قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ڈیش ہے. قرض میں ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا گناہ ہے, ظلم ہے, ظلم. ہر وہ چیز ڈیش ہے جس میں بندے کے لیے مصلحت اور فائدہ ہے. ہر وہ چیز کیا ہے؟ ہر وہ چیز ڈیش ہے جس میں بندے کے لیے مصلحت اور فائدہ ہے. ہر وہ چیز خیر ہے. سسٹر زرتاج, ایکسیلنٹ, اللہم بارک, احسنتی. قرض دار پر ڈیش فرض نہیں. کیا فرض نہیں؟ نماز فرض نہیں, روزہ فرض نہیں. قرض دار پر کیا فرض نہیں؟ حج فرض نہیں. جزاک اللہ خیر, آپ لوگوں کے کریکٹ آنسر ہے. اللہم بارک. کچھ جملے صحیح یا غلط؟ شہید سے قرض معاف ہے. صحیح بات ہے. قرض شہید سے معاف ہے؟ نہیں. قرض لینا شرعی طور پہ جائز نہیں. صحیح بات ہے. غلط. نہیں, آپ کو لگتا ہے جائز ہے شرعی طور پر قرض لینا؟ جائز ہے. سود کا قرض جائز اور شرعی قرض ہے. صحیح بات ہے. سود لے سکتے ہیں, قرض جائز بھی ہے اور شرعی بھی ہے. نو نو, بگ نو. مقروض زکوٰۃ سے قرض ادا نہیں کر سکتا. مقروض زکوٰۃ سے قرض ادا نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے کہ مقروض جو ہے وہ زکوٰۃ سے قرض ادا کر سکتا ہے. تو یہ جملہ سینٹنس یہاں پہ کریکٹ نہیں ہے. قرض کی وجہ سے مرنے والے کی روح قید میں ہوتی ہے. قرض کی وجہ سے مرنے والے کی روح قید میں ہوتی. بالکل صحیح. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہمیں بچائے. قرضہ معاف کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے سائے کے, عرش کے سائے میں ہوگا. صحیح, صحیح, جی ہاں صحیح. جو قرض لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو وہ قیامت کے دن اللہ سے ڈاکو بن کے ملے گا. صحیح بات ہے.
کیا بن کے ملے گا بھلا؟ چور. چور بن. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بالکل صحیح آپ لوگوں کا جواب جو ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ اللہم بارک. بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں. یہ دعائیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دن ہمارا ایسے عمل کی ہمیں توفیق دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جب ہمارے اوپر قرض کا بوجھ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی مدد سے اس کو دور کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی توفیق دے اور قرض حسنہ دینے والوں میں سے بنائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی سی کوششوں کو قبول کرے. آپ لوگوں نے اتنا لمبا سفر ہمارے ساتھ کیا ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں سے، اور آپ لوگوں نے بھی مجھے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا. ایک لمحے کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے درجات بلند کرے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے اور اپنے سے قریب کر دے. قریب مجیب. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ بات نہیں بھولے گا کہ ہم نے کیا کہنا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.